محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ لقمان کی آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ لقمان کون ہیں، جن کے نام سے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ لقمان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ لقمان یہ نبی تو نہیں تھے، البتہ ایک ولی تھے اور ایک متقی، پرہیزگار، پاک باز، پاکیزہ صفت اور حکیم انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حکمت کا الہام فرمایا تھا، حکمت کا علم ان کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن میں اللہ نے بھی ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ لیکن بعض حضرات میں سے ایک مفسر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک ولی تھے اور ایک متقی، پرہیزگار، حکیم انسان تھے، جن کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کی بہت ساری باتیں ان کے فرزند کو نصیحت کے طور پر جاری فرمائی۔ ایک مرتبہ وہ ایک بڑی مجلس میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا جب حضرت لقمان کو تو ان سے کہنے لگا، ارے تم کیا وہی شخص نہیں ہو کہ تم ہمارے ساتھ یا میں تمہارے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، کیا تم وہی آدمی نہیں ہو؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں، میں وہی آدمی ہوں۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، یعنی ظاہری شکل و صورت اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ کیا تم وہی آدمی نہیں ہو کہ تم اور ہم دونوں مل کر فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ تو پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ نے پھر تمہیں اتنا بڑا مرتبہ کیسے عطا فرما دیا کہ اتنے زیادہ آدمی تمہاری باتوں کو سنتے ہیں اور تمہاری تعظیم کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں اور تمہاری نصیحتوں کو سننے کے لیے دور دور سے تشریف لاتے ہیں؟ تو حضرت لقمان کہنے لگے کہ جو حکمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کے دو سبب ہیں، اس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بات کہتا ہوں، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بات کہتا ہوں، سچ بولتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زبان سے بیکار باتیں نہیں کرتا، فضول اور لا یعنی کلام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چند کام ایسے ہیں جو میں کرتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے۔ وہ چند کام کیا ہیں؟ نگاہوں کو نیچے رکھنا، یعنی نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، اور زبان کو بند رکھنا، یعنی بلا ضرورت بات نہیں کرنا، ضرورت کی بات کرنا، اور اسی طریقے سے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، مہمان کا اکرام کرنا۔ تو اس طرح کے اور کچھ چیزیں انہوں نے گنوائی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لقمان بڑے حکیم تھے اور ان کی حکمت کی باتیں انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں اور انسانیت کے لیے رہبری کی ہیں۔
اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی ان کو نقل فرمایا ہے، قرآن میں بھی ان کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ نصیحتیں ہمارے لیے بڑی عبرت کا سبق رکھتی ہیں، ہمارے لیے بڑی عبرت ہے اس میں، اور ہمارے لیے بڑی رہبری ہے اس میں۔ تو یہاں رک کر ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دیں، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہی تو ہے کہ وہ اپنے بچے کو وقت دیتے تھے اور اپنے بچے کو سدھارتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے اور اچھی اچھی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ ہفتہ بھر مصروف رہتے ہیں، کام و کاج میں لگے رہتے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ روزانہ رات کے وقت میں یا جب آپ کو فرصت کا وقت ملے تو روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، یا روزانہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ، اتوار کا دن چھٹی کا ہوتا ہے یا کسی کا جمعے کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، تو جو چھٹی کا دن ہے اس دن میں ماں باپ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ باپ یہ کہے کہ گھر میں کوئی اچھی چیز پکا لی جائے اور پکا کر وہ بچوں کو کھلائی جائے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ دل لگی اور ان کے دل بہلانے کی باتیں کی جائیں اور ان کو نبیوں کے قصے سنائے جائیں، صحابہ کے قصے سنائے جائیں۔ تو اس طرح کا ماحول گھروں میں ہونا چاہیے۔ جب اس طرح کا ماحول گھروں میں بنتا ہے تو بچے ماں باپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ پھر باہر کے ماحول میں نہیں جاتے اور باہر کی غلط صحبتوں کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ان کو ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ ان کو وقت دیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں ان کو بتاتے ہیں۔ ایسا ایک دن میں وہ وقت بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ ہفتہ بھر بچوں کو انتظار رہے کہ کب اتوار آئے گا، کب جمعہ آئے گا، اور کب ہمارے امی ابو ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، کب ہمیں دین کی باتیں بتائیں گے، کب ہمیں نبیوں کے قصے سنائیں گے، کب ہمیں صحابہ کے قصے سنائیں گے۔ اس طرح کی طلب بچوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ایسا ماحول جب بنے گا تو اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں جوڑ باقی رہے گا۔ آج جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہی کہ یہ موبائل کی لعنت کی وجہ سے یا غلط صحبتوں کی وجہ سے اور بیکار چوراہوں پر فرینڈ سرکل پر وقت گزارنے کی وجہ سے ماں باپ اور بچوں کے درمیان تعلق نہیں رہا، ماں باپ اور بچوں کے درمیان تعلق نہیں رہا کہ بچے ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزارتے اور ماں باپ بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، جس کی وجہ سے دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، لا تعلقی ہے، بے تعلقی ہے، دشمنیاں اور عداوتیں ہیں۔ تو اس لیے اس واقعے سے اور حضرت لقمان کی نصیحتوں سے ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں، روزانہ کی بنیاد پر دیں، بہت اچھی بات ہے۔ روزانہ اگر نہیں دے سکتے تو ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھیں کہ فری بن کر، فری اور فارغ ہو کر پورے طریقے سے اچھے موڈ میں اور بچوں کو دل بہلانے کے ساتھ ان کو اچھے انداز سے ان سے گفتگو کریں، ان کی باتوں کو سنیں، اپنی باتوں کو سنائیں۔ اس سے انشاءاللہ ایک اچھا ماحول گھر میں بنے گا، بچوں کی اچھی تربیت ہوگی اور بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا۔ تو یہ حضرت لقمان اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں اس میں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، کبھی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا، شرک کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے کبیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر آدمی شرک سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا، سیدھے جہنم میں جائے گا۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ روزی اللہ دیتے ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، صحت اللہ دیتے ہیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کسی کی ذات سے یا کسی کے صفات سے ہمیں نفع اور نقصان کا یقین نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اعتماد ہو۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ وہ چیز ہے کہ عقیدہ اگر درست ہے تو عمل کے بگاڑ کے باوجود آدمی جنت میں جا سکتا ہے، یا تو عمل کی کوتاہی پر اللہ معاف کر دیں گے، یا پھر اس کی سزا پا کر کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا۔ اگر عقیدہ بگڑ گیا، عقیدے میں بگاڑ آ گیا، عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے یہ آدمی سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ بہت بڑی بات ہے، شرک کا عنوان ہی اتنا لمبا ہے کہ شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں، کیا کیا صورتیں ہیں، اگر اسی کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ تو شرک بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارا ماحول اور جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سرکاری سطح پر ہمارے بچوں کو اور ہر مسلمان کو مشرک بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ ہمارا بچہ اسکول میں جا کر کیا پڑھ کر آ رہا ہے، ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اسکول میں ان کو شرک پڑھایا جا رہا ہے، شرک پڑھایا جا رہا ہے، جا کر پڑھے، وہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھے، وہاں پڑھ کر آئے۔ لیکن ماں باپ کی تربیت بچوں کے لیے ضروری ہے۔ بچہ آنے کے بعد اس کو بتانا چاہیے کہ اسکول میں بیٹا یہ جو تجھے پڑھایا گیا ہے یہ ہمارے عقیدے کے خلاف چیز ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پڑھائی کی حد تک جو بات ہے وہ ہے اپنی جگہ، وہ الفاظ کی حد تک ہے، ورنہ وہ ہمارے دل دماغ میں اس کو کہیں جگہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ اگر ماں باپ سمجھائیں گے، یا بچہ مکتب کی تعلیم میں آئے گا، دین کے ماحول میں آئے گا، تو اس کو پتہ چلے گا۔ اب اگر اس کو ماں باپ نے بھی نہیں سمجھایا، مکتب میں بھی وہ نہیں آیا، دین کے ماحول میں بھی وہ نہیں آیا، اور 10 برس تک شرک پڑھتا رہا، نام اس کا عبداللہ رہے گا، لیکن اس کے دل میں اسلام کا ذرہ برابر بھی کوئی احترام نہیں رہے گا، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اب اس وقت میں ایک ٹولہ، ایک گروپ اور ایک ایسے لوگوں کی جماعت تیار ہو گئی ہے، ایکس مسلم، یعنی پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ پہلے مسلمان تھے، انہوں نے مذہب چھوڑ دیا، تو اب وہ مذہب چھوڑنے کے بعد اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے مسلمان تھے تو گویا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ وہ غلط چیزوں کو مان رہے تھے، اب وہ ایک چیز پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کی تو آنے والا دور ہمارے گھروں سے شرک نکلے گا، ہمارے بچے شرک بولیں گے، ہمارے گھروں میں شرک کی تعلیم ہوگی۔ تو جو آنے والا دور ہے بڑا خطرناک ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، بہت بڑے چیلنج کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنی عورتوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ایمان کی بھی فکر کرے، اپنی بیوی کے ایمان کی بھی فکر کرے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنے اولاد کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ ہر بھائی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ایمان کی بھی فکر کرے، اپنی بہن کے ایمان کی فکر بھی کرے۔ ہر دیندار آدمی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ایمان کی بھی فکر کرے، اپنے خاندان والوں کے ایمان کی بھی فکر کرے، اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی بھی فکر کرے، اپنے اڑوس پڑوس والوں کے بھی ایمان کی فکر کرے۔ اگر یہ فکر نہیں پیدا ہوگی، اسی طرح بے فکری رہے گی، تو آنے والی ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی۔ اور اسی کی پلاننگ ہے۔ تعلیم ہی وہ زہر ہے، اگر صحیح دیا جائے تو آدمی ترقی کرے گا،
اگر غلط تعلیم دی جائے تو پھر آدمی اسی سے غلط طریقے سے تیار ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، عقیدے میں بگاڑ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ درست ہونا چاہیے، نبی کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ درست ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، حشر کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں نازل ہونے کے بارے میں، دجال کے آنے کے بارے میں، اور اس طرح کے جو عقیدے، امام مہدی کے آنے کے بارے میں جو عقیدے، یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے۔ علماء سے معلوم کرنا چاہیے کہ اسلام کے یہ موٹے موٹے بنیادی عقیدے ہر دیندار اور ہر مسلمان مرد و عورت کو معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ انہی کے راستے سے آج مسلمانوں کے دین اور ایمان کو خریدا جا رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان کی پہلی نصیحت ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد میں اس کی سنگینی کو اور اس کے خطرناکی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ نے تعلیم دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ جیسے محسن بھی اگر وہ شرک کا حکم دیں، اللہ کی اطاعت کے خلاف کسی چیز کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے محسن ماں باپ کی بات بھی اللہ کے خلاف نہیں مانی جائے گی۔ وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں تو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہیں اولاد میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے کہ اگر وہ غلط چیز کا حکم دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آدمی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا بھی چھوڑ دے، ان کی خدمت کرنا بھی چھوڑ دے، ان کا خیال کرنا بھی چھوڑ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس غلط بات کا وہ حکم دے رہے ہیں صرف اس غلط بات کو نہ ماننا یہ ذمہ داری ہے، باقی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی جسمانی خدمت کرنا چاہیے، مالی خدمت کرنا چاہیے، ماں باپ کے ہاتھ پیر دبانا چاہیے اور ان کے اخراجات برداشت کرنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کے سارے کام کرنے چاہیے، لیکن جو غلط بات کا وہ حکم دے رہے ہیں اس کی حد تک ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ماں باپ جیسی عظیم احسان والی شخصیتیں بھی اگر کسی غلط بات کا حکم دے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اب جب ماں باپ ہی کی نہیں مانیں گے تو اب اس کے بعد اور کون ہو سکتا ہے جس کی بات ہم مانیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی دوسری نصیحت ذکر فرمایا کہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں، کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں موجود ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور آدمی کہاں کی پہاڑ کے غار میں بھی یا کہیں بھی چھپ کر بھی کوئی کام کرے گا، کوئی چیز چھپائے رکھے گا، وہ اللہ کے علم میں موجود ہوگا۔ کوئی غلط کام، گناہ کا کام ہے، اگر وہ کہیں بھی چھپ کر لے لیکن اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، کہ بیٹے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کوئی چٹان میں اندر ہے یا پھر آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ اس کو لے آئے گا، یعنی وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کریں گے، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کریں گے۔ بند کمرے میں، تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں آدمی گناہ کر رہا ہے یہ سوچ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر آدمی کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا، سب کی نگاہوں سے ہٹ سکتا ہے، اللہ کی نگاہ سے کہاں ہٹ سکتا ہے؟ تو یہ بھی تعلیم دی حضرت لقمان نے۔ پھر اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرمایا عمل کے بارے میں کہ یہ دونوں چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اور عمل کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں بولے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ایمان والوں کی صفات کے بارے میں کہ اللہ نے بھی قرآن میں
ایمان والوں کے بارے میں، متقیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب پوری رعایت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس کو نماز کا قائم کرنا کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اقامت صلاۃ میں یہ بھی داخل ہے اوقات کی پابندی کرنا۔ اوقات کی پابندی کرنا، ایک آدمی ہے نماز تو پڑھ رہا ہے، جماعت چھوڑ کر، وقت ٹال کر، قضا کر کے پڑھ رہا ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ کے خلاف ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ کے خلاف ہے۔ تو اوقات کی پابندی کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ تو نماز کی نصیحت اس لیے فرمائی کہ یہ تمام اعمال کی سردار ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے وہ دین کے اور کاموں کا بھی خود بخود پابند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نماز میں اللہ نے وہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ جو آدمی نماز کا پابند ہو جائے گا نماز اس کو پورے دین کا پابند بنا دے گی۔ آج مصیبت یہی ہے کہ ہمارا نوجوان گناہ نہیں چھوڑتا اور ہمارے بڑے لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، وہ اس لیے کہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں۔ اور جو نماز، اب آپ کو اعتراض ہوگا کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری نگاہیں قابو میں نہیں ہیں، ہماری زبان قابو میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے صرف۔ اس لیے کہ نماز کا اثر جو اللہ نے بیان فرمایا وہ تو غلط نہیں ہو سکتا، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ نماز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز گناہوں سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے آدمی کو روکتی ہے۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ بھی رہا ہے، غلط بول بھی رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہے، ڈھونگ ہے، یہ اٹھک بیٹھک ہے۔ اگر نماز یہ نماز ہوتی تو اس کو ضرور گناہ سے بچاتی، اس لیے کہ اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کرنا، اور اسی طرح نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا، امر بالمعروف، اور دوسروں کو برائیوں سے روکنا، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، یہ بھی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق آدمی خود بھی غلط کام سے بچے، دوسروں کو بھی غلط کام سے بچائیں، خود بھی اچھے کام کرے، دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دیں۔ اب جب آپ کسی کو غلط کام سے روکیں گے تو یقینی بات ہے کہ سامنے والے کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ تم کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے؟ کیا حق بنتا ہے تمہارا کہ مجھے غلط ہے بولنے کے لیے؟ آپ کے پاس وقت کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے آدمی کو۔ اسی لیے حضرت لقمان نے نصیحت فرمائی کہ یہ کام دعوت کا، بھلائیوں کی ترغیب دینا، خیر کے کاموں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ کام جب آدمی کرے گا تو اس کو تکلیفیں آئیں گی، سامنے والوں کی طرف سے مخالفتیں آئیں گی۔ اس لیے حضرت لقمان کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا۔ داعی، دعوت دینے والا، جب مدعو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس کے برداشت کرنے، اس کے قربانی دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہیں، نماز پڑھنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان ذالک من عزم الامور۔ اور پھر آگے ایک معاشرتی آداب کے طور پر حضرت لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا لوگوں سے چہرہ پھیر کر بات نہیں کرنا، لوگوں سے چہرہ پھیر کر بات نہیں کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا سامنے، آپ اس کو دیکھ کر بات کریں، مواجہت ہونی چاہیے۔ اب آدمی آپ کے سامنے آیا ہے، آپ نیگلیکٹ کرتے ہوئے ادھر دیکھ کر بات کر رہے ہیں یا ادھر دیکھ کر بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ تکبر اور فخر کی علامت ہے۔
تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے اس حال میں کہ تیرا چہرہ کھلا ہوا ہو، ہنستے چہرے کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دیکھے تو آدمی ڈر جائے، ہنستے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اس لیے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور چال بھی آدمی کی درمیانی ہونی چاہیے، بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یا تو تکبر کی علامت ہے یا پھر آدمی کے لیے عیب ہے۔ اور آہستہ چلنے میں اگر آدمی عورتوں کی نقل کرتا ہے، عورتوں کی نقل کرتا ہے اور عورتوں کی نقل اور ان کی مشابہت کے ارادے سے ان کی ایکٹنگ کرنے کے لیے اگر ایسا چلتا ہے تب تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر عورتوں کی نقل نہیں بلکہ اسی طرح آدمی اپنے اعتبار سے چلتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے عیب ہے۔ بہت آہستہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت تیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کو درمیانی رکھو، اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیمی رکھو، اپنی آواز کو درمیانی رکھو، اس لیے کہ ضرورت کے مطابق آدمی کی آواز ہونی چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ زور سے بولنا، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر زور سے بولنا یا پھر آواز زیادہ کرنا پسند ہوتا اور اچھی بات ہوتی تو جانوروں میں سب سے بڑی آواز گدھے کی ہے، جانوروں میں سب سے بڑی آواز گدھے کی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ آواز سب سے بری ہے، گدھے کی آواز سب سے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔